الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دینی علمی MS مصباحی چینل کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالیٰ قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس ولما فرغ المصنف عن تعریف الخاص وتقسیمہ شرع فی بیان حکمہ فقال وحکمہ ان یتناول المخصوص قطعا اے اثرہ المرتب علیہ ان یتناول المخصوص الذی هو مدلولہ قطعا بحیث یقطع احتمال الغیر فإذا قلنا زید عالم فزید خاص لا يحتمل غیرہ احتمالا ناشیا عن دلیل وعالم ایضا خاص لم يحتمل غیرہ كذلك فكل واحد من الكلمتين يتناول مدلوله قطعا فثبتت من مجموع الكلام قطعیة الحكم بعالم على زید بهذه الواسطة۔ ولما فرغ المصنف، شارح کہتے ہیں کہ جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے، کس سے فارغ ہوئے؟ خاص کی تعریف اور اس کی تقسیم سے۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ اب سے پہلے خاص کی تعریف کر چکے اور خاص کی تقسیم بھی کر چکے۔ تعریف و تقسیم سے فارغ ہونے کے بعد خاص کی تعریف گزری، آپ نے سنا الخاص لفظ وضع لمعنی معلوم علی الانفراد، یہ خاص کی تعریف تھی جو گزر چکی۔ خاص کی تقسیم تو آپ نے دیکھا کہ خاص کی تین قسم کیا، خاص العین، خاص النوع، خاص الجنس۔ تو کہتے ہیں کہ جب مصنف خاص کی تعریف اور اس کی تقسیم خاص الفرد یعنی خاص العین، خاص النوع، خاص الجنس کی طرف اس تقسیم سے فارغ ہو چکے، شرع فی بیان حکم ہی، تو اب خاص کے حکم کے بیان کو شروع کیے۔ فقال، تو شروع کرتے ہوئے خاص کے حکم کے بیان کو شروع کرتے ہوئے مصنف نے کہا، کیا کہا؟ وَحُکْمُهُ أَن يَتَنَاوَلَ الْمَخْصُوص قطعا، یہ مصنف کے بعد خاص کا حکم یہ ہے کہ خاص مخصوص کو یعنی اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، یہ خاص کا حکم ہے۔ اے اثرہ المرتب علیہ، یہ جو تفسیر کر رہے ہیں تو کس بات کی؟ حکم، خاص کا حکم کسے کہتے ہیں؟ تو فقہا کے نزدیک حکم شے کا اثر جو شے پر مرتب ہوتا ہے اسے حکم کہتے ہیں۔ تو خاص کا حکم، خاص کا اثر جو خاص پر مرتب ہو، خاص کا اثر جو خاص پر مرتب ہو، یہی خاص کا حکم ہے۔ اے اثرہ یعنی خاص کا اثر، تو سماعت فرمایا آپ نے، خاص کا اثر جو خاص پر مرتب ہو۔ بہرحال حکم کا معنی آپ نے سنا کہ حکم کا مطلب، حکم شے کا مطلب شے کا اثر جو شے پر مرتب ہوتا ہے یہی حکم ہے۔ تو خاص کا حکم یعنی خاص کا اثر جو خاص پر مرتب ہو، یہ خاص کا حکم خاص کا معنی ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ خاص کا حکم ہے کیا؟ تو کہتے ہیں ان یتناول المخصوص، خاص کا حکم یہ ہے کہ خاص مخصوص کو متناول ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ مخصوص الذی
ہوا مدلولہ، مخصوص جو اس کا مدلول ہے، شارع الذی ہوا مدلولہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مصنف جو ایسا بولے کہ خاص مخصوص کو شامل ہوتا ہے قطعی طور پر، یقینی طور پر، تو مخصوص سے یہاں پر مراد امر جزئی نہیں ہے جس میں دیگر افراد شریک نہ ہوں، بلکہ مخصوص سے مراد ہے مدلول، چاہے وہ مدلول جزئی ہو، چاہے وہ مدلول کلی ہو، بشکل نوع یا بشکل جنس، نوع فقہی، جنس فقہی۔ تو مخصوص کا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ متن کی عبارت میں جو مخصوص ہے اس مخصوص سے مراد مدلول ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اثرہ المرتب علیہ، یہ تو حکم کا معنی بیان کیا کہ فقہا کے یہاں حکم کا معنی کیا ہے، تو خاص کا حکم یعنی خاص کا اثر جو اس پر مرتب ہو وہ یہ ہے کہ خاص مخصوص کو بلفظ دیگر خاص اپنے مدلول کو قطعی طور پر متناول ہوتا ہے۔ کیسا متناول ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے قطعی طور پر۔ کہتے ہیں اسی بات پر کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً شامل ہوتا ہے، اور ذرا سا صاف کرنے کے لیے بولیں، خاص کی لفظ خاص کی دلالت اپنے مدلول پر قطعاً ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی بات پر کہ خاص کی دلالت اپنے مدلول پر قطعی ہوتی ہے، اسی بات پر یہی مذہب ہے کن کا؟ مشائخ عراق کا۔ اسی طریقے سے قاضی امام ابو زید اور فخر الاسلام اور شمس الائمہ اور ان کے متبعین کا کہ خاص کی دلالت اپنے مدلول پر قطعی ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، یقینی ہوتی، اس بات پر یہ حضرات استدلال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ خاص کی دلالت اپنے مدلول پر قطعی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کی وجہ سے غرض ہے لفظ کا اپنے معنی کو بتانا، لفظ کے بولے جانے کے وقت کہتے ہیں لفظ کی وجہ سے غرض ہے کہ لفظ اپنے معنی کو بتائے، ورنہ وجہ کا پھر کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا۔ تو خاص کی دلالت اپنے مدلول پر قطعی اور یقینی طور پر ہوتی، کیونکہ اگر اپنے مدلول کو قطعی طور پر نہ بتائے تو پھر لفظ کی وجہ کا فائدہ ہی کیا رہے گا۔ تو لفظ کی وجہ سے غرض یہ ہے کہ لفظ اپنے مدلول کو بتائے، لفظ کی اپنے مدلول پر دلالت ہو، ایسا مشائخ عراق، شمس الائمہ، امام ابو زید وغیرہ کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف مشائخ سمرقند اور اصحاب شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ خاص مدلول کو قطعی طور پر شامل نہیں ہوتا، خاص کی دلالت اپنے مدلول پر قطعی نہیں ہوتی، کیونکہ احتمال ہے مجاز کا، خاص میں مجاز کا احتمال ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ خاص بولا گیا اور اس کے مدلول کی جگہ کسی علاقہ کی وجہ سے کوئی دوسرا معنی مراد ہو، یہ احتمال ہے۔ وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ
باطل الیقین، جب یہ احتمال ہے تو احتمال کے باوجود، مجاز کے احتمال کے باوجود، لفظ میں مجاز کے احتمال کے باوجود لفظ کی اس کے مدلول پر قطعی طور پر دلالت نہیں ہو سکتی، کیونکہ احتمال اور قطع یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ مختصر، احناف کے نزدیک خاص کی دلالت اس کے مدلول پر قطعی طور پر ہوتی ہے، اور شوافع کے نزدیک خاص کی دلالت اس کے مدلول پر قطعی طور پر نہیں ہوتی۔ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول نہیں ہوتا، کیونکہ مجاز وغیرہ کا احتمال ہوتا ہے، ایسا شوافع کہتے ہیں۔ مگر ان کے جواب میں ہم یوں کہیں گے، اولاً تو یہ جانیے کہ قطع یہ دو معنی پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو غیر کے احتمال کا بالکل نہ ہونا، بالکل غیر کے احتمال کو ختم کرنا، نفی و احتمال الغیر مطلقاً۔ تو دوسرے مدلول کے سوا دوسرے کے احتمال کو ختم کرنا، دوسرے کے احتمال کو دور کرنا، یا غیر کے احتمال کو زائل کرنا، اس پر بولا جاتا ہے۔ دوسرے، غیر کے اس احتمال کی نفی جو دلیل سے ناشی ہو۔ تو قطع دو معنی پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو مطلقاً غیر کے احتمال کی نفی، دوسرے غیر کے اس احتمال کی نفی جو دلیل سے پیدا ہو۔ یہ دوسرا والا معنی پہلے والے معنی سے عام ہے، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، یہ قطع دوسرے معنی میں ہے، یعنی غیر کے اس احتمال کی نفی کرتا جو دلیل سے ناشی ہو، جو دلیل سے نفی و احتمال الغیر احتمالاً ناشیاً عن دلیل، یہ دوسرا والا معنی عام ہے پہلے والے معنی سے۔ اور مجاز کا احتمال قرینہ کے ظاہر ہوئے بغیر ایسا احتمال نہیں ہے جو دلیل سے ناشی ہو، فلا یضر القطعیہ، تو یہ قطعیت کے منافی نہیں۔ تو بہرحال قطع دو معنی پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو غیر کے احتمال کی مطلقاً نفی، غیر کے احتمال کی مطلقاً نفی، اور ایک غیر کے اس احتمال کی نفی جو دلیل سے ناشی ہے، دو معنی پر بولا جاتا ہے۔ قطع ہماری اس بولی میں دوسرے معنی میں ہے، اور قطع بمعنی ثانی عام ہے قطع بمعنی الاول سے۔ تو نظر کیجئے، اثر یہ ہے کہ خاص کا اثر اور حکم یہ ہے کہ مخصوص جو خاص کا مدلول ہے، بلفظ دیگر خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا، اس طور پر کہ غیر کے احتمال کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ غیر کا مطلب مدلول کے سوا غیر مدلول کے احتمال کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ فَإِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ، تو بات صرف اتنی ہوئی کہ خاص کا حکم کیا ہے۔ اتنی لمبی گفتگو ہوئی، خاص کا حکم کیا ہے؟ تو خاص کا حکم یہ ہے کہ اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے۔ یہ ہم احناف کا مذہب ہے۔
قطعی طور پر یعنی غیر مدلول کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے، غیر مدلول کا احتمال باقی نہیں رہتا ہے، ایسا احتمال جو دلیل کی بنیاد پر ہو، ایسا احتمال باقی نہیں رہتا ہے۔ اب رہی بات احتمال دلیل کی بنیاد پر، احتمال بلا دلیل، اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بعض احتمال دلیل کے بنا پر ہوتا ہے اور بعض احتمال بلا دلیل ہوتا ہے۔ تو وہ احتمال جو بلا دلیل ہو وہ قابل توجہ نہیں ہے، اور وہ قابل توجہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک گھر میں بیٹھے ہیں جس کی چھت ماشاءاللہ مضبوط ہے اور خاصی اچھی ہے، مگر احتمال ہے کہ وہ چھت گر جائے، احتمال ہے۔ تو یہ احتمال کیسا ہے؟ بلا دلیل ہے، دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس وجہ سے بلا جھجک آپ ایسے گھر میں بیٹھتے ہیں جس گھر میں ایک مضبوط چھت بھی ہے۔ وہی اگر ایک گھر جس کی چھت خستہ اور کمزور ہے، اس کی ریتی یا اس کی مٹی جھڑ جھڑ کے گر رہی ہے، تو اس چھت کے گرنے کا احتمال ہے، ساتھ میں یہ احتمال دلیل کی بنیاد پر ہے۔ تو احتمال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بلا دلیل جو دلیل کی بنیاد پر نہ ہو، ایک وہ احتمال جو دلیل کی بنیاد پر ہو۔ فَإِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ، تو جب ہم زید عالم کہیں، فَزَيْدٌ خَاصٌ، تو زید کیا ہے؟ خاص ہے، اس لیے کہ معنی معلوم کے لیے انفراد کے طور پہ وضع کیا گیا ہے۔ تو ہمارے اس جملے میں زید عالم میں زید خاص ہے، زید خاص ہے، اور خاص کا حکم کیا ہے کہ مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، غیر مدلول کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے۔ تو زید خاص ہے، لا يحتمل غیر زید، یہ غیر زید کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ کیسا احتمال نہیں رکھتا ہے؟ غیر زید کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے۔ کس طریقے سے کہتے ہیں؟ یہ غیر زید کا احتمال نہیں رکھتا ہے، ایسا احتمال جو دلیل سے پیدا ہو، دلیل کی بنیاد پر ہو۔ تو زید خاص ہے، ہمارے اس جملے میں زید عالم میں زید خاص ہے، غیر زید کا احتمال نہیں ہے، ایسا احتمال جو دلیل کی بنیاد پر ہو، ایسا احتمال نہیں ہے۔ وعالم ایضاً خاص، ہمارے اس جملے میں عالم بھی خاص ہے، عالم بھی خاص ہے۔ لم يحتمل غیرہ کذالک، یہ بھی غیر کا، اپنے غیر یعنی غیر عالم کا ایسا احتمال نہیں رکھتا جو احتمال دلیل کی بنیاد پر ہو۔ فکل واحد من الکلمتین، تو ان دو کلموں میں سے ہر ایک، فکل واحد من الکلمتین، تو ان دو کلموں میں سے ہر ایک، یتناول مدلولہ قطعاً، زید بھی خاص، عالم بھی خاص، زید غیر زید کا محتمل نہیں ہے، اسی طریقے سے عالم غیر عالم کا محتمل نہیں ہے۔ تفصیل وہی جو آپ نے سنا۔ تو ان دو کلموں میں سے ہر ایک اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوگا، اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ قطعاً شامل ہوگا۔ فثبتت من مجموع الکلام، تو اس پورے کلام سے زید عالم سے عالم پر، زید عالم، اس مجموعے کلام سے زید پر عالم کے حکم کی قطعیت ثابت ہوئی، اس طریقے سے، اس واسطے سے۔
ذرا گفتگو دراز ہو گئی، مختصر یہ کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے۔ قطعاً متناول ہونے کا مطلب غیر کا ایسا احتمال نہیں رہتا ہے، غیر کے اس احتمال کو ختم کر دیتا جو احتمال دلیل کی بنیاد پر ہو، اس احتمال کو ختم کر دیتا ہے، اس احتمال کو ختم کر دیتا ہے۔ وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانُ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا، چونکہ خاص بذات خود واضح ہوتا ہے اور ظاہر ہے۔ جب کوئی اپنے آپ میں واضح ہے تو اس میں توضیح اور تفسیر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ توضیح اور تفسیر کی تو وہاں گنجائش ہوتی ہے جہاں وضاحت نہ ہو، اور خاص کا حال یہ ہے کہ خاص بذات خود واضح ہوتا ہے، اور جب یہ بذات خود واضح ہوتا ہے تو اس میں تفسیر توضیح کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی بات کو ماتن اپنی اس عبارت میں بیان کر رہے ہیں، وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانُ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا، خاص چونکہ بذات خود واضح ہوتا ہے اس لیے اس میں بیان تفسیر بیان توضیح کی گنجائش نہیں ہے۔ صاف لفظ میں بیان تفسیر کا خاص احتمال نہیں رکھتا ہے، اس میں بیان تفسیر اور بیان توضیح کی خاص میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ خاص بذات خود واضح ہے۔ شارح کہتے ہیں ھذا حکم آخر مکون للحکم الاول، یہ خاص کا دوسرا حکم ہے، ولا يحتمل البیان، یہ خاص کا دوسرا حکم ہے جو پہلا حکم آپ نے سنا کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ دوسرا حکم ہے جو پہلے حکم کے لیے مقوی ہے، پہلے حکم کو قوت بخشنے والا ہے۔ وَكَأَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ، گویا کہ یہ دونوں حکم متحد ہیں، متلازم ہیں، ایک حکم دوسرے حکم کو مستلزم ہے، کیونکہ خاص کا اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہونا جو پہلا حکم ہے، خاص کا اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ اس میں بیان تفسیر کی گنجائش نہ ہو، وہ بیان تفسیر کا احتمال نہ رکھے، تو یہ دونوں حکم ایک دوسرے کو مستلزم ہیں۔ کہتے ہیں یہ دوسرا حکم ہے جو حکم اول کو مستلزم ہے، گویا کہ یہ دونوں حکم متحد ہیں، ایک دوسرے کو مستلزم ہیں۔ تو سوال یہ کہ جب ایک دوسرے کو مستلزم ہے تو ایک حکم پر اتفاق ہونا چاہیے، دو حکم کی پھر ضرورت کیا رہتی ہے؟ تو اس کے جواب میں شارح کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ، لیکن پہلا حکم جو آپ نے دیکھا اور وہ یہ ہے کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، پہلا حکم مذہب کے بیان کے لیے، یعنی اپنا مذہب، احناف کا مذہب کو بیان کرنے کے لیے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، یعنی غیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، ایسا احتمال جو دلیل کی بنیاد پر ہو، ایسا احتمال نہیں رکھتا۔ لیکن پہلا حکم مذہب کے بیان کے لیے ہے، والثانی، اور دوسرا حکم جسے ابھی آپ نے سنا ولا يحتمل البیان، خاص بیان تفسیر بیان توضیح کا احتمال نہیں رکھتا ہے،
والثانی اور دوسرا حکم کس کے لیے؟ لنفی قول الخصم، دوسرا حکم خصم یعنی مخالف کے قول کی نفی کے لیے ہے، کیونکہ خصم اس بات کا قائل ہے کہ خاص بیان تفسیر کا احتمال رکھتا ہے۔ تو دیکھیں ہے دونوں متلازم، مگر پہلا حکم اپنے مذہب کے بیان کے لیے ہے، اور دوسرا حکم جو ہے وہ مخالف کے قول کی نفی کے لیے ہے، کیونکہ مخالف اس بات کا قائل ہے کہ خاص بیان تفسیر کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ خاص میں بھی مجاز وغیرہ کا احتمال ہے، ایسا مخالف کہتا ہے، جس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ اور دوسرا حکم خصم کے قول کی نفی کے لیے ہے، دوسرا حکم جو ابھی آپ نے سنا خصم کے قول کی نفی کے لیے ہے، وَلِتَمْہِيدِ التَّفْرِيعَاتِ الْآتِيَةِ، اور آنے والی تفریعات میں سے 7 تفریعات آ رہی ہیں۔ آنے والی 7 تفریعات میں سے پہلی 3 تفریعات، آنے والے 7 تفریعات، آنے والے 7 فرعی مسائل میں سے پہلے 3 فرعی مسائل، یا یوں کہیے آنے والی 7 تفریعات میں سے پہلی 3 تفریعات کی تمہید کے لیے یہ دوسرا حکم ہے۔ تو آپ کے ایک سوال کا جواب، جو سوال پیدا ہوا تھا شارح کے اس قول سے، وَكَأَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ، گویا کہ وہ دونوں یعنی خاص کا پہلا حکم اور دوسرا حکم متحد ہی ہیں، متلازم ہیں، ایک دوسرے کو مستلزم ہیں۔ تو سوال یہ کہ جب متحد ہیں تو ایک کے بیان پر اکتفا ہونا چاہیے، دوسرے کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں دیا ہاں ضرورت تھی، وہ یہ کہ پہلا حکم اپنے مذہب کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ خاص کے بارے میں ہمارا مذہب یہ ہے، اور دوسرا حکم خصم کے قول کی نفی کے لیے ہے، جس کی تفصیل آپ نے سنا، خصم کے قول کی نفی کے لیے ہے، اور آنے والی 7 تفریعات میں سے پہلی 3 تفریعات کی تمہید کے لیے یہ دوسرا حکم ہے۔ اس لیے اس دوسرے حکم کے بیان کی بھی ضرورت تھی، جس ضرورت کو مصنف نے پورا کیا اپنے اس قول وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ سے۔ یہ تفسیر کس کی کر رہے ہیں شارح؟ مصنف کے قول وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا سے، اے لا يحتمل الخاص بیان التفسیر۔ اس تفسیر میں پہلا فائدہ انہوں نے یہ فرمایا کہ لا يحتمل میں جو ضمیر مستتر مرفوع متصل ہے، اس ضمیر کا مرجع خاص ہے، یعنی خاص احتمال نہیں رکھتا ہے۔ بیان التفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مصنف کے قول وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ میں البیان میں جو الف لام ہے مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اور مضاف الیہ وہ تفسیر ہے، یعنی خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا، بیان توضیح کا احتمال نہیں رکھتا، خاص میں گنجائش نہیں ہے تفسیری اور توضیحی بیان کی۔ کیوں؟ کیونکہ بذات خود وہ واضح ہے۔ کہتے ہیں لِكَوْنِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ، اس لیے کہ خاص بذات خود واضح ہے۔ فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلْمُجْمَلِ، جب خاص ایسا ہے کہ بذات خود واضح ہے، بذات خود واضح ہے، اس میں بیان تفسیر کی گنجائش نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مجمل کے مقابل ہے، کیونکہ مجمل میں بیان
تفسیر کی گنجائش ہوتی ہے، مجمل کے بیان کا محتاج ہوتا، مجمل یعنی اجمال رکھنے والے کے بیان و تفسیر کا محتاج ہوتا ہے، تو یہاں بیان کی حاجت ہے، تفسیر کی حاجت ہے، کس میں؟ مجمل میں، اور خاص میں نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے خاص مجمل کے مقابل ہے، تو یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے جب ایسا ہے تو کہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلْمُجْمَلِ، تو خاص مجمل کے مقابل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مجمل کے مجمل اجمال رکھنے والے، مجمل کے بیان اور تفسیر کا محتاج ہوتا ہے، مجمل میں مجمل کے بیان اور تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص میں بیان و تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، خاص اور مجمل۔ وَأَمَّا بَيَانُ التَّقْرِيرِ وَالتَّغْيِيرِ، بیان تفسیر تو آپ نے سن لیا، اب بیان تفسیر ہی کی طرح بیان تقریر بھی ہے، بیان تقریر بھی ہے، بیان تغییر بھی ہے، اور بیان تبدیل یعنی نسخ بھی ہے۔ بیان تقریر، بیان تقریر کسے کہتے ہیں؟ تو کلام کو ایسی چیز کے ساتھ موقت کرنا جو مجاز یا خصوص وغیرہ کے احتمال کو ختم کر دے، یہ ہے بیان تقریر۔ مثال کے طور پہ آپ نے یوں کہا جاءنی زیدٌ، تو یہاں مجاز کا احتمال ہے بلا دلیل، مجاز کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زید سے مراد اس کا دوست بکر ہو، مجاز کا احتمال ہے بلا دلیل، سمجھ رہے ہیں؟ مگر جب جاءنی زیدٌ کے بعد آپ نے پھر زیدٌ کہہ دیا اور یوں کہا جاءنی زیدٌ، تو یہ دوسرا زید یہ بیان تقریر ہے۔ کلام کو ایسی چیز کے ذریعے سے یہاں موقت کرنا ہے، پختہ کرنا ہے کہ مجاز کا احتمال ختم ہو جا رہا ہے، تو یہ ہے بیان تقریر، یعنی کلام کو ایسی چیز کے ساتھ موقت کرنا جو مجاز کے احتمال کو ختم کر دے، مجاز کے احتمال کو ختم کر دے، اسی طریقے سے خصوص وغیرہ کے احتمال کو ختم کر دے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا قول فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ، تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ملائکہ عام ہے، مگر خصوص کا احتمال ہو سکتا ہے کہ کچھ فرشتوں نے سجدہ کیا ہو، خصوص کا احتمال ہے، مگر جب یہ آ گیا فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ، یہ کلہم بیان تقریر ہے کہ کلام کو ایسی چیز کے ذریعے سے یہاں موقت کرنا ہے اس جگہ کہ خصوص کے احتمال کو اس نے دور کر دیا، تو یہ ہے بیان تقریر۔ بہرحال بیان تقریر آپ سمجھ گئے، کلام کو ایسی چیز کے ساتھ موقت کرنا، کلام کو ایسی چیز کے ساتھ موقت کرنا جو مجاز اور خصوص وغیرہ کے احتمال کو ختم کر دے، تو جاءنی زیدٌ میں دوسرا زید بیان تقریر ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون میں کلہم اور اجمعون یہ بیان تقریر ہے۔ تو جہاں تک بیان تقریر کی بات ہے تو مجاز اس کا احتمال رکھتا ہے، مجاز اس کا احتمال رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیان تقریر خاص کی قطعیت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بلا دلیل جو ایک احتمال تھا جس کا زیادہ اعتبار نہیں، بلا دلیل جو احتمال تھا، یہ بیان تقریر کے لاحق ہونے سے بیان
تقریر کے لاحق ہونے سے بلا دلیل جو احتمال تھا وہ احتمال بھی ختم ہو گیا اور پھر یہ کلام محکم ہو گیا۔ تو بیان تقریر یہ قطعیت کے منافی نہیں ہے، اس لیے خاص بیان تقریر کا احتمال رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے بیان تغییر کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ بیان تغییر ایسی چیز کو ذکر کرنا جو حکم سابق کے لیے مغیر ہو، جو حکم سابق کو بدل دے، حکم سابق کو بدل دے، یہ ہے بیان تغییر۔ مثلا قائل کا قول انت طالق، مرد کا قول اپنی بیوی کے لیے انت طالق، تو اگر صرف انت طالق رہے تو ظاہر سی بات ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ فی الفور طلاق واقع ہو جائے گی، مگر انت طالق سے متصل اس نے یوں کہا انت طالق ان دخلت الدار، تو یہ ان دخلت الدار بیان تغییر ہے۔ بیان تغییر ہے یعنی حکم سابق کے لیے مغیر ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو فی الفور طلاق واقع ہو جاتی، تنجیز ہوتی تھی، طلاق واقع ہوتی، مگر جب انت طالق سے متصل ان دخلت الدار کہا تو حکم سابق چینج ہو گیا، فی الفور طلاق واقع نہیں ہوئی بلکہ وقوع طلاق معلق رہا دخول دار پر، تو حکم سابق کے لیے یہ مغیر ہے۔ تو بیان تغییر ایسی چیز کو ذکر کرنا جو حکم سابق کے لیے مغیر ہو، جیسے کہ شرط اور استثناء۔ مثلا شرط کی مثال تو آپ نے سنا انت طالق ان دخلت الدار، اس جملے میں ان دخلت الدار بیان تغییر ہے۔ اسی طریقے سے جان القوم الا زید میں الا زید بیان تغییر ہے۔ تو جہاں تک بیان تقریر اور بیان تغییر کی بات ہے تو اس کا تو ہر کلام احتمال رکھتا ہے، خواہ وہ قطعی ہو یا غیر قطعی ہو۔ بیان تقریر اور بیان تغییر یہ خاص کی قطعیت کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ بیان تبدیل بھی خاص کے منافی نہیں ہے، بیان تبدیل کا بھی ہر کلام محتمل ہوتا ہے۔ بیان تبدیل وہ نسخ ہے، وہ کیا ہے؟ نسخ ہے، یعنی ہمارے حق میں وہ نسخ ہے۔ بیان تبدیل ہمارے حق میں کیا ہے؟ حکم کا نسخ ہے، یا حکم کو بدلنا ہے، حکم کو ہٹانا ہے، مگر ظاہر ہے صاحب شرع کے حق میں پہلے حکم کی مدت کو بیان کرنا ہے، یہ ہے بیان نسخ، بیان تبدیل۔ تو اس کا احتمال بھی ہر کلام رکھتا ہے، خواہ وہ قطعی ہو یا ظنی ہو۔ جہاں تک نسخ کی بات ہے تو کلام اس کا احتمال رکھتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد تو اب یہ احتمال ختم ہو گیا، وَأَمَّا بَيَانُ التَّقْرِيرِ وَالتَّغْيِيرِ فَيَحْتَمِلُهُ الْخَاص، لیکن بیان تقریر اور بیان تغییر تو خاص اس کا احتمال رکھتا ہے۔ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْقَطْعِيَّةَ، اس لیے کہ بیان تقریر اسی طریقے سے بیان تغییر یہ قطعیت کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ بَيَانَ التَّقْرِيرِ، میں بیان کر چکا، کیونکہ بیان تقریر بلا دلیل پیدا ہونے والے احتمال کو ختم کر دیتا ہے، بلا دلیل پیدا ہونے والے احتمال کو ختم کر دیتا۔ جیسے جاءنی زید میں آپ نے سنا کہ احتمال بلا دلیل ہے کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ زید سے مراد بکر ہو، مگر جب آپ نے یوں کہہ دیا جانی زید تو اس دوسرے زید نے بلا دلیل پیدا ہونے والے احتمال کو ختم کر دیا۔ فیکون، تو بیان تقریر سے کیا ہوگا؟ بیان تقریر سے فائدہ کیا ہوگا؟ بیان تقریر جس خاص کو لاحق ہوا، اب وہ خاص کیا ہو گیا؟ بیان تقریر سے محکم ہو گیا۔ کما یقال، جیسا کہ کہا جائے جانی زید و زید۔ اور بیان تغییر
اس کا احتمال بھی ہر کلام رکھتا ہے، خواہ قطعی ہو یا ضمنی ہو، جیسے کہ کہا جائے انت طالقن ان دخلت الدار، انت طالقن ان دخلت الدار، میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ وہکذا بیان التبدیل یحتملہ الخاص ایضا، اسی طریقے سے خاص بیان تبدیل کا بھی احتمال رکھتا ہے، اس پر بھی میں گفتگو کر چکا ہوں۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔